ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ نحل کی آیت کریمہ کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کی روح سے بتایا تھا کہ بخش کے دو معنی ذکر فرمائے ہیں۔ ایک معنی انہوں نے ذکر فرمایا الکبر، تکبر بڑائی کو کہتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ تکبر کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ان کے 5 اسباب ذکر کیے تھے کہ جن سے تکبر بڑائی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے 3 طریقے علاج کے ذکر فرمائے ہیں۔ آج انشاءاللہ بخش کا آخری موضوع بیان کریں گے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبر اور ساتھ ذکر فرمایا والظلم، بخش کے معنی 2 ہو گئے، ایک بڑائی کبر کو اور ساتھ ظلم کو، تکبر کو، زیادتی کو بخش کہتے ہیں۔ اب ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنے مفہوم ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ مار کٹائی ہو، مار پیٹ، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اس کو ہم ظلم کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظلم کا ایک حصہ ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا جو حق ہے اس کو نہ دینے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شے ہو، خواہ وہ اس کا تعلق خالق کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو، بس کسی بھی شے کو اس کا حق نہ دینا، اس کی حق میں کمی کوتاہی کر دینا، اس کو وہ مقام و مرتبہ نہ دینا، فرمائے یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اب دیکھا جائے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو چند نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ پھر آگے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اب ظلم کیوں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے آپ نے اس حق کو مخلوق کو دے دیا، مخلوق والی صفات آپ نے خالق کو عطا کر دیا، یہ ظلم ہے، اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ اصل یہی ہے، خواہ وہ خالق کا ہو، خالق کا جو درجہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کا جو حق ہے آپ نے مخلوق کو دے دیا، فرمایا یہ ظلم زیادتی ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر ہے۔ پھر اسی طرح کوئی انسان اپنے بدن کو اس کا حق نہیں دے رہا، اس کا بدن کا بھی اس کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کو آرام دیں۔ آپ کے پورے اعضائے بدن کا ہر جز کا اس کا اپنا حق ہے، اگر اس حق کو، اس مقام مرتبے کو آپ کمی کوتاہی کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اب دوسری مثال سمجھانے کے لیے حدیث پاک میں مشہور روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے فرزند ہیں حضرت عبداللہ۔ اللہ کی شان یہ کہ دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ آ کر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بھی اور عمر بن عاص بھی مہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔ خیر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے والد عمر بن عاص نے ان کا نکاح کرا دیا۔ نکاح کرانے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگلے دن یا چند دنوں کے بعد یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو کے پاس ملنے کے لیے گئے اور عبداللہ کے بارے میں پوچھا، عبداللہ کس طرح آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے، رات بھر عبادت
گزاری کرتا ہے، عبادت میں خرچ کرتا ہے وقت کو، اور دن کے وقت روزہ رکھتا ہے۔ اس میں ایک طرف تھی اس کی وہ تعریف بھی تھی، لیکن ایک طرف اس کے اندر اپنی شکایت بھی بیان فرمائی کہ مجھے اپنا حق نہیں دیتا، میرا جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ فرماتے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مراد کو سمجھ چکے، اس کے مقصد کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے لگے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ وہاں پر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو کیا کرتے ہو، ان نے کہا میں اس طرح۔ آپ نے فرمایا اس کو تلقین کرتے رہے کہ رات کے کچھ حصہ آپ سویا کرو اور کچھ حصہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرو۔ روزوں کے اندر یہ معاملہ رکھو کہ آپ مہینے بھر میں 3 روزے رکھا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور پھر یہ کرتے، آپ نے یہ فرمایا ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے میرے صحابی، آپ کے بدن کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ پر حق ہے، اسی طرح آپ کی بیوی کا، آپ کی بچوں کا آپ پر حق ہے۔ اب بدن کا حق کیا ہے؟ اس کو آرام پہنچایا بھی جائے، اس کو آرام بھی دیا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ آرام اس طرح کہ آپ مسلسل اس کو آرام دیتے رہو، یہ بھی ظلم زیادتی ہوگی کہ آپ اس کو عیش و عشرت میں اس کو وہ مبتلا کر لو، اس کا عادی بناؤ۔ فرمایا یہ بھی ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، تو آنکھوں کا یہی ہے کہ وہ آپ اس کو آرام دے دیا کرو، اور پھر اسی طرح فرمایا بیوی کا بھی حق ہے اس کے تمام کو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بغض کے 2 معنی امام رازی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، ایک معنی تکبر اور بڑائی والا، دوسرا معنی فرمایا ظلم کا۔ ہم نے اپنے مفہوم کے اندر، اپنے تصور ذہن میں یہ بنایا، اور ظلم اس کو کہا جاتا ہے کسی کو آپ نے گالی دی، گالی گلوچ، مار کٹائی کر لی، یا ظاہراً آپ نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا، اس کو ہم ظلم کہتے ہیں۔ یہ ظلم کا ایک حصہ تو ہے، لیکن اصل جو مفسرین نے ان کی تعریف فرمایا وضع الشیء فی غیر محلہ، فرمایا کسی بھی چیز کو اس کا مقام اور مرتبہ نہ دینا، اس کا حق، فرمایا اس کے حق میں کمی کوتاہی کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ خواہ وہ خالق کے ساتھ معاملہ ہو، خواہ مخلوق کے، خالق کو اگر آپ نے وہ مقام مرتبہ نہیں دیا جس کا وہ اس کا حق ہے، تو فرمایا آپ ظالم بنو گے۔ اس طرح بدن کے ساتھ بھی، اور اگر آپ نے اس کے حقوق میں کمی کوتاہی کی تو فرمایا یہ بھی ظلم زیادتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اب اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اب دیکھیں حضرت قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حکم اس کے بظاہر بھول چوک ہو گئی کہ آپ نے وہ میوہ یا پھل وہ کھا لیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عصیان سے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب وہ یہی جب اپنی کمی کوتاہی کی طرف نظر ڈورائی، اللہ پاک سے التجا فرمایا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم فرمایا، یعنی جو حق تھا آپ کی فرمانبرداری کرنے کا، آپ کی حکم کی اطاعت کرنے کا، اس کو بجا لانے میں کمی کوتاہی کی، فرمایا یہ بھی ظلم سے تعبیر فرمایا۔ لیکن یہ بھی اسی طرح اگر کوئی بھی اسی جگہ کے پر بڑا ہو، یا آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں آپ کا بڑا ہے، یا وہ ریاسی سطح پر آپ کا حکمران ہے، ان کی تمام اچھی باتوں میں، تمام کے تمام جائز کاموں میں اس کی تابعداری کرنا آپ پر لازم واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ بھی ظلم ہے، اس کو بھی ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ وہ اس کو علماء مفسرین نے فرمایا جب اپنی ذات کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کرنا یہ ظلم ہے، تو اس سے بڑھ کر درجہ ہوگا کہ کوئی انسان کسی کی حق تلفی کرے، اس سے بڑھ کر ہوگا کہ جب اس کو وہ مار کٹائی اس کی کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، اس کو گالی گلوچ دے رہا ہے، یا اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس اپنی ذات سے بھی بڑھ کر پھر اس کا گناہ ہوگا، وبال ہوگا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر یہی مفہوم دیا جاتا ہے۔ میں نے فرمایا کہ جس طرح جو بھی چیز ہو، خواہ اس کا مقام مرتبہ جو بھی، خواہ وہ خالق ہو یا مخلوق ہو، کسے باشد ہو، اس کو وہ مقام مرتبہ نہ دینا یہ ظلم ہے، اس کے حقوق میں کمی کوتاہی کرنا یہ ظلم ہے۔ خواہ وہ بیوی بچے ہوں، خواہ آپ کی گھر والیاں ہوں، اس کے حقوق میں تلفی کرو تو آپ ظالم بن جاؤ گے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سارے کے سارے مفہوم داخل ہے بغض میں، ہمارے اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں، اور اس کا معنی امام راضی رحمہ اللہ نے دو معنی فرمائے، کبر بھی اور ظلم بھی۔ ان تمام چیزوں کو ظلم کہا جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ظلم ایسی چیز ہے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اسرع الخیر ثوابا، اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیک اعمال ایسے اس کا اللہ پاک جلدی بندے کو ثواب عطا فرما لیتا ہے، بہت جلدی میں وہ اس کا بدلہ، اس کا صلہ وہ دنیا میں وہ دیکھ لیتا ہے، آخرت میں تو ہے۔ فرمایا اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم، فرمایا صلہ رحمی کرنا، نیک کام کرنا، فرمایا اللہ پاک اس کا جلدی ثواب بندے کو عطا فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں میں سے وہ برائی جس کا اللہ پاک جو دنیا کے اندر جلدی بندے کو سزا عطا فرما لیتا ہے، وہ فرما پہلی چیز البغض وقطیعۃ الرحم، وہ ظلم زیادتی کرنا ہے، اور دوسری چیز فرمائے قطع رحمی کرنا، اللہ پاک اس کا جلد سزا بندے کو عطا کر لیتا ہے، دنیا میں فوراً اس کو مل جاتا ہے۔ یہ ظلم زیادتی کرنا، ظلم زیادتی ایسی، آپ نے ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا، لا ذنب اسرع عقوبۃ من بغی، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بندے کو سزا دنیا میں جلد پہنچا دیا جائے، جلد اس کو مل جائے، لا ذنب اسرع عقوبۃ من بغی، فرمایا وہ چیز کیا ظلم زیادتی ہے، ظلم زیادتی وہ خواہ اپنے بدن کے ساتھ ہو، خواہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو، خواہ وہ دوست کے ساتھ ہو، خواہ وہ آپ اس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، اس کے حقوق میں حق تلفی کرنا، یہ فرمائے ظلم زیادتی ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مشہور روایت ہے، فرماتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہ آئے سبائی فرقہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر کئی دن مسلسل اس کے اوپر پانی اور خوراک کو بند کر لیا تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما، فرمایا میں ہم تشریف لے کر گئے، ہم نے کہا امیر المومنین آپ حکم دیجئے، مٹھی بھر شر پسند لوگ ہیں، ہم اس کے کام نمٹا لیتے ہیں، اس کے لیے میں اور میرا فرزند کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شہر میرے محبوب پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرے محبوب کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری ذات کی وجہ سے یہاں پر خون ریزی ہو، میں نہیں چاہتا، اگرچہ اس کے لیے مجھے جان دینا پڑے لیکن میرا سبب نہ بنے، میری ذات سبب نہ بنے اس برائی کا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ بھی نا امید ہو کے چلے گئے، فرماتے ہیں اس کے بعد پھر باغیوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، فرمایا وہ دیواریں پھلانتے ہوئے داخل ہوئے، بے دردی سے شہید کر لیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں تقریباً عمر اس کی 78 سال تھی، ایسے بوڑھے آدمی، لیکن اس کے داڑھی کو نوچا، بڑے بے دردی سے شہید کیا، یہاں تک کہ اس کے خون کے فوارے قرآن کریم پر بھی گر پڑے تھے، ایسے ظلم زیادتی کے ساتھ، اور اس کی گھر والی موجود تھی، یہ منظر بھی دیکھ رہی تھی، اگرچہ وہ چیخ و پکار ہے لیکن کوئی آنے والا نہیں تھا۔ فرمائے جب یہ منظر ہوا اور ان کے کمرے میں یہ کیا کہ جب ان کی لاش کو رکھی تھی، پھر اس کے بعد ہر ایک آترے دیدار بھی کرتے رہے کہ ان کو دفنانا ہے، فرماتے اس وقت ایک آدمی آیا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر یہ بات بھی ذکر کی علامہ ابن سیرین کے حوالے سے، اور دوسری کتابوں کے اندر ہے ابو قلابہ کی روایت سے، یہ مشہور تابعی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بدبخت داخل ہوا، جب وہ آیا کمرے میں داخل ہوا، اب سارے اس کی چہرے کی دیدار ہو رہی ہے، فرمایا جب وہ آیا تو اس نے جو ہی چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، اس نے یہ کر لیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مظلوم فوت ہوئے، امیر المومنین وقت کے، فرمایا اس کے گال پر
اس کے رخسار مبارک پر تھپڑ دی، اس کی آواز حضرت عالیہ اس کی بیوی نے سن لیا۔ فرمایا اس وقت اس خاتون نے 3 بد دعائیں دی اس کو۔ اب چونکہ وہ مظلوم تھے لیکن اس نے پھر ایسی حرکت کی، فوت شدہ آدمی پر پھر یہ اس نے ظلم زیادتی فرمائی۔ فرمایا کہ اس وقت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پھر خود دیکھا، میں نے اس کی حالت یہ بنی ہوئی تھی کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور آنکھوں سے اندھا تھا، اور زبان پر وا یا ویلا النار یا ویلا النار کے الفاظ تھے۔ ہم نے پوچھا اس سے یہ منظر کیوں ہے؟ تو اس نے فرمایا یہ اصل میں حقیقت میں بد دعا تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کی۔ فرمایا جب میں نے اس کو تھپڑ رسید کر لیا، اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے 3 قسم کے الفاظ استعمال فرمائے، حقیقت میں 4 الفاظ ہیں۔ فرمایا اس نے قطع اللہ یدیک ورجلیک واعمی عینیک وادخلک النار۔ فرمایا اللہ پاک آپ کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیں، اس کو تمام برباد کر لے۔ فرمایا آپ کی آنکھوں کو اندھا کر لے، آپ کو جہنم میں داخل کر لے۔ وہ فرماتے ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ہم یہی بد دعا میں وہ دیکھتے رہے، اس کے ہاتھ پاؤں سے اس فوراً وہ اللہ پاک نے معذور کر لیا، آنکھوں سے اندھا ہوا، کہتا رہا میں نے ظلم زیادتی کی عثمان بن عفان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ 3 وہ دعائیں وہ تو قبول، بد دعائیں قبول ہو گئی۔ آخری وہ بد دعا جو تھی وَأَدْخَلَكَ النَّارَ، میں دیکھتا ہوں یقیناً میں معافی تو مانگتا ہوں اللہ کی ذات سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح یوں بیان فرمایا، وہ انسان طواف کرتے ہوئے طواف کے دوران کہتا رہا اے اللہ میں جانتا ہوں تو معاف کرنے والا ہے، لیکن جو ظلم زیادتی میں نے کی میں مجھے سمجھتا ہوں آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یا ویلاہ النار، اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ اللہ کی ذات ہے، آپ معاف کرنے والا ہے، لیکن میرا جو عمل ظلم زیادتی کا ایسا تھا وہ کبھی آپ معاف نہیں کریں گے، یہ ظلم زیادتی ہے۔ تو بغی کا معنی دوسرے امام راضی رحمہ اللہ نے ظلم سے تعبیر فرمایا، یہ فرمایا کہ فرمایا ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کائنات کے لوگوں ظلم زیادتی سے بچا کرو، کیونکہ ظلم زیادتی قیامت کی نشان و قیامت کے دن اندھیریا ہے اندھیرے، اور انسان کو ہلاکت گڑھے میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 3 وہ باتیں ارشاد فرمائی، یہ سب سے جامع آیت تھی سورہ نحل کی، شروع میں ذکر فرمایا، 3 اس میں عوامر بیان فرمائے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ سب سے قرآن کریم میں جامع آیت یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو 3 باتوں کو حکم ارشاد فرمایا، عدل و انصاف کا حکم کرتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کا اس کا حق ادا کرنے کا۔ 3 باتوں سے منع فرمایا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، منع کرتا ہے اللہ کی ذات آپ کو بے حیائی سے، والمنکر، سنت کے مقابلے بدعات سے، سنت کے مقابلے میں رسومات سے، شریعت میں جو کام نہ اسے منع کرتا ہے آپ کو۔ پھر فرمایا تیسری چیز والبغی، تکبر سے منع کرتا ہے آپ کو، منع کرتا ہے ظلم زیادتی سے۔ آخر میں فرمایا یعظکم، بڑے عجیب انداز میں فرمایا یعظکم، اللہ پاک تم کو نصیحتیں کرتا ہے، اللہ پاک نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ چیزیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتوں کا حکم، یہ تقریباً 2-2.5 مہینے سے ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا کہ عدل کا اللہ پاک حکم دیتا ہے، انصاف کا، آگے بلائی احسان کا، تیسری چیز فرمائی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا تھا، بے حیائی سے، منکر سے، اور آخری تکبر اور ظلم زیادتی سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔